جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سراج الحق صاحب، جو نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور سرحد میں جب ایم ایم اے کی حکومت تھی تو جو سینئر وزیر تھے وہاں صوبائی حکومت میں، استعفیٰ دے دیا تھا بعد میں انہوں نے۔ کوئی اختلاف سے زیادہ یہ وہاں کا کام بھی کرنا چاہتے تھے، اب جماعت کا دوسرے معاملات بھی تھے۔ السلام علیکم سراج الحق صاحب، کیسے؟ وعلیکم السلام۔ جمعیت کے اجتماع میں شرکت کی جی؟ جی ہاں۔ کیا مطلب آپ امیر رہے ہیں، اب جو امیر جماعت اسلامی ہیں یہ بھی یعنی آپ ناظم اعلیٰ رہے ہیں، وہ بھی ناظم اعلیٰ رہے ہیں، اب جمعیت پر خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی میں اور بہت سی جگہوں پہ بہت سے الزامات لگتے ہیں۔ ایک زمانے میں تو یہ علامت تھی ایک بڑی سوبر لوگوں کو، اب ان پہ الزام لگایا جاتا ہے تشدد کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ کیا کوئی پرابلم ہے آپ کو، نوجوانوں کو ایموشنز کو سنبھالنے میں یا کچھ؟ نہیں، اسلامی جمعیت طلبہ ایک نظریاتی تنظیم ہے اور کردار اور اخلاق کی تعمیر پر توجہ دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جمعیت میں جائیں، اور بہت سارے ایسے والدین ہیں جن کا اپنا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے بچے جمعیت کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ان کے اخلاق اور کردار کی تعمیر بھی ہو اور ان کی تعلیمی کیریئر بھی بہتر ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل کے اجتماع میں درچمیر جو چترال میں ہے، ارندو جو دور دراز علاقہ ہے، خاران اور بولان سے لے کر کراچی تک طلبہ اس میں آئے تھے، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ طلبہ کا بھی اس پر اعتماد ہے اور والدین کا بھی اس پر اعتماد ہے۔ پروپیگنڈا کیا ہے یہ جو 2-3 سال سے خاص طور پر جاری ہے؟ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ شروع ہو جاتے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے کسی بھی اچھی چیز کی مخالفت تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، یہ تو ایک اٹل اصول ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے بارے میں تو اپنی تو کیا مخالفین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں ایک نظم و ضبط ہے، ایک ڈسپلن ہے، اور ایسے ماحول میں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان کا جھنڈا اسکول میں نہیں لگایا جاتا، ترانے پر پابندی ہے، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور قتل عام ہے، خیبر پختونخوا کی حالت آپ کو معلوم ہے، قبائلی علاقوں میں ایک زبردست مایوسی ہے۔ ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ عظیم شان اجتماع جس میں ہزارہا طلبہ نے شرکت کی، میں سمجھتا ہوں کہ امید کی ایک شمع ہے جو انہوں نے روشن کیا ہے۔ اور کل جو مارچ ہوا، دیکھیے اتنے بڑے 40-50 ہزار لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں کتنے کیجویلٹیز ہوتے ہیں، دنگا فساد ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا جلوس اور ریلی پیدل پنجاب یونیورسٹی سے اچرا تک انہوں نے سفر کیا، لیکن ایک مونگ پھلی بھی نہیں ٹوٹی، نہ کسی کی دکان کو، نہ کسی کے گاڑی کو نقصان پہنچا، اور ایک وہی ڈسپلن کے ساتھ سب کچھ انہوں نے انتظام کر لیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کو جن کا ویژن تھا ایک طالب علم کے حوالے سے، تو یہی وہ جمعیت وہی صورت ہے جو پیش کر رہی ہے۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ تو اب ملک سے باہر بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی آپ کو ملیں گے کہ کسی نہ کسی منصب پر اور جگہ پر ہے، اور وہ ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہو اور دیانتداری اور وطن سے محبت کا، تو آپ سمجھے کہ اس کی تربیت اسلامی جمعیت طلبہ نے کی ہو۔ تو اس وقت جو اجتماع ہوا ہے اس کو کیسے آپ اسیس کرتے ہیں کہ کوئی اچھا جذبہ پیدا ہوگا اس موقع پر؟ کیا اہمیت اس کی گنتی ہے؟ ویسے تو ہر سال اجتماع ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سلوگن بنایا تھا کہ امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی، تو آخری سیشن میں انہوں نے خود ایک ویژن دیا جمعیت کے ناظم اعلیٰ نے کہ عید کے بعد ہم خود 10 لاکھ ناخواندہ لوگوں کو پڑھائیں گے اور ناخواندہ بچوں کو پڑھائیں گے، اور پھر انہوں نے حکومت کو بھی دعوت دی کہ 10 لاکھ کو ہم پڑھائیں گے، باقی جو ناخواندہ ان کو آپ پڑھائیں۔ اور اس طرح انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ایکیڈمک میں، تعلیمی شعبے میں ہم پاکستان کو ایسے لوگ دیں گے جو ایکسیلنس ہو، جو قابل ترین ہو، جو دنیا میں ہر محاذ پر وہ دوسروں کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے ڈاکٹر خدیر صاحب کو بھی بلایا تھا اس لیے کہ ان کا ویژن ایسے لوگ پیدا کرنا ہے جو قوم کو ہر محاذ پر ناقابل تقصیر بنا سکے۔ انہوں نے دنیا بھر کے طلبہ تنظیموں کو بھی بلایا تھا، اور تقریباً
15 ممالک کے لوگ آئے تھے. اس میں ترکی کے طلبہ تھے, مصر کے طلبہ بھی تھے, سوڈان کے طلبہ بھی تھے, بنگلہ دیش کے طلبہ تو کچھ وجوہات کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے, ایون افغانستان کے لوگ آئے تھے, اور اس طرح دنیا کے بہت سارے ممالک کے. تو اس طرح وہ جو اقبال کا تصور ہے کہ نیل کے ساحل سے لے تابخا کے کاشکر, تابخا کے کاشکر, ان کا ایک عملی نمونہ تھا جمعیت کا اجتماع. جی ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم بات کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. جی وقفے کے بعد بات جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین کرام, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سراج الحق صاحب سے جو کہ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے. بات کچھ اصل صاحب یہ ایک 2-3 خبریں ہیں. آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے, قبائلی علاقے کو جتنا سمجھتے ہیں آپ کم لوگ سمجھتے ہوں گے. خیبر ایجنسی میں جی فوجی قافلے پہ حملہ ہوا ہے جی. ادھر پاکستان کہتا ہے یہ ہمارے 100 آدمی کم از کم فضل اللہ نے مارے ہیں. نیٹو کو کہتا ہے کہ آپ اس کے خلاف افغانستان سے وہ آتے ہیں کارروائی کریں. وہاں امریکن فوج کی نقل و حرکت کے بارے میں بھی پینٹاگون نے کہا کہ ہم تردید کرتے ہیں, نہ تردید کرتے ہیں. کیا نقشہ کیا ہے جی؟ مذاکرات بھی کرتے ہیں. پاکستان نے کہا کہ اب ہم مذاکرات کریں گے. امریکہ بھی چاہتا ہے کہ شاید اب کیا صورت کیا بن رہی ہے جی؟ یہ جو روسی جرنیل نے امریکیوں کو مشورہ دیا تھا کہ کابل آنے کے لیے 100 راستے موجود ہیں, لیکن واپس جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے. اب امریکیوں کو اسی ذلت اور رسوائی کے راستے پر جانا ہے, لیکن جانے سے پہلے اس علاقے میں ڈسٹربنس کرنا چاہتے ہیں اور اپنے شکست کا اور شکست خوردگی کا سارا بوجھ پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں 11 سال ہو گئے ہیں امریکیوں کے آنے کے, اور ہر دن اس کے لیے تباہی, بربادی اور شکست کے پیغام کے ساتھ آتا ہے. لیکن پاکستان نے جو کھیل کھیلا ہے اور ایک پراکسی وار میں شرکت کی ہے اور امریکیوں کو مسلسل سپورٹ بھی ہے, اب کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ ہے. اور پاکستان نے خود ہی اجازت دی ہے کہ اب قبائلی علاقوں میں اور پشاور میں اور آس پاس کے علاقے میں KGB کے ایجنٹ آئے ہیں, CIA والوں کو آنے دیا, را والے موجود ہے, موساد والے موجود ہے, پھر انہوں نے لوگوں کو بھی ہائر کیا ہے, اور خود حکومت اس کے ساتھ اب تک فل سپورٹ کر رہی تھی. تو یہ اس پراکسی وار کا نتیجہ ہے جس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر خیبر ایجنسی میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو بارڈر نہیں ہے, یہ تو خود پاکستان کا ایریا ہے. اگر دیر اور چترال اور دیر پائن پر حملے ہو رہے ہیں تو عوام یہی پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ جو حکومت ہے ان کا ان مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب یہ APC کا اجلاس ہو, APC کے اجلاس میں تمام جماعتوں نے ایک گائیڈ لائن تو دے دیا حکومت کو, لیکن مہینہ اب بھی گزرنے کو ہے کہ ایک رتی بر اس پر اب تک حکومت نے کوئی عمل نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہے, نہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہے. بس یہی لب جب کر کے کچھ دن گزارنا اور اپنی حکومت کو طول دینا, یہ ان کے مقاصد میں شامل ہے. ورنہ اتنے کیجویلٹیز اور اتنے واقعات اگر کسی اور بارڈر پر کسی اور ملک کے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اور پوری حکومت چوکنا ہوتی ہے اور اس کا تدارک کرتی. یہ تو ایک صورتحال ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارے فوجی قافلے پر حملہ ہوا ہے شدت پسندوں نے, جس کو بھی کہہ لیجیے کی ہے, اور پاکستان یہ کہتے ہیں کہ فضل اللہ ادھر سے حملے کر رہا ہے ہماری چوکیوں پر, یہ وہ. تو یہ جو ہماری جگہ سے پیدا کیے ہوئے ٹیررسٹ ہیں, یہ کیا ان کا کیا ہے اگر یہاں ان کو ہم مجاہد سمجھیں؟ اور یہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں, وہ ان کی حکومت کی سارے لوگ جو ہے یہ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں اور یہ سارے لوگ افغانستان میں. تو افغانستان اور پاکستان تو مل کر امریکی چتری تلے کام کر رہے ہیں نا جی. ہر مہینے ان کے جرنیلوں کے اجلاس کابل میں ہوتے ہیں یا کبھی اور ملک میں ہوتے ہیں, اور اب تو ان تینوں کا اتحاد ہے, امریکہ اور پاکستان اور افغانستان کا. تو ہم ان سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے باجوڑ سے گزشتہ عید کے بعد 37 طلبہ بچے اغوا ہو گئے, عید کے دن اغوا ہو گئے, اور دوسرے دن جناب زرداری صاحب اور کرزئی صاحب تاجکستان کے ایک مجلس میں تھے, لیکن زرداری صاحب نے کرزئی صاحب کے ساتھ بات تک نہیں تھی کہ آپ کے علاقے میں ہمارے 37 بچے کیوں اب تک گرفتار ہیں. اور اب حکومت کہتی ہے کہ یہ والدین کا اپنا مسئلہ ہے, اور باجوڑ کے لوگ خود جا کر وہاں افغانستان سے رابطہ کر لے اور اپنے بچوں کو لے آئے. تو اب حکومت کا کیا کام ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ جتنا بھی صورتحال کا سامنا ہے یہ ہماری ان غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس کا ابتدا تو پرویز مشرف نے رکھی اور انہوں نے آغاز کیا، اور پیپل پارٹی کی حکومت نے اس خاکے میں مزید رنگ بھرا۔ اگر پرویز مشرف کے دور میں 57 حملے ہو گئے تھے ڈرون کے، تو پیپل پارٹی کے گزشتہ اب تک جو دور ہے اس میں 257 حملے ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناکام ترین حکومت ہے، کرنسی ہماری ختم ہو گئی، معیشت بیٹھ گئی، ریلوے بند ہوا، پی آئی تباہ ہوا، سرحدیں محفوظ نہیں ہے۔ تو زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ قوم یہی پوچھ رہی ہے۔ اچھا، یہ ساری صورتحال اس وقت بڑی تشویشناک ہے۔ وہ جو ملک کے باقی ملک کے حالات بھی کوئی ایسے نہیں ہیں، اطمینان بخش ہیں۔ آج پارٹیاں اپنے اتحاد میں اور جوڑ توڑ میں ہیں، ریلی یہاں نکل رہی ہے، لاہور میں مسلم لیگ نور نکال رہی۔ اب الطاف حسین صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے حکومت گرانے والوں کو ہم ان کے خاطر جانے تک دے دیں گے۔ وہ اتحاد مضبوط ہوتا جا رہا ہے، باقی اتحاد کیوں جو اپوزیشن میں ہیں وہ نہیں اکٹھے ہو پا رہے لوگ؟ کیا مسئلہ ہے جی؟ الطاف صاحب نے تو اعلان کیا نا کہ پیپل پارٹی کو بچانے کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے تو لندن میں بیٹھا ہے، لیکن شاید انہوں نے پھر غریبوں کو اور ان کی لاشوں کو گرانے کا کوئی سلسلہ، اس لیے کہ جب وہ چاہتے ہیں لاشیں گرنے لگتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کراچی میں جتنا بھی قتل عام ہوا اور پیپل پارٹی کے دور میں 6000 تک لوگ شہید ہو گئے اور غریب لوگ شہید ہو گئے ہیں، عام لوگ شہید ہو گئے ہیں، اس سارے کھیل میں ایم کیو ایم کا ہاتھ ہے اور پیپل پارٹی کا ہاتھ ہے اور اے این پی کا ہاتھ ہے۔ جہاں تک ان کا یہ اتحاد ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے یا قوم کے لیے نہیں ہے۔ پیپل پارٹی، اے این پی اور ایم کیو ایم کا اتحاد سندھ میں یہ صرف اور صرف حکومت کے لیے ہے، اپنی 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 کرسی کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب سے یہ اتحاد بنا ہے قوم کے لیے یہ بہت مہنگا بن گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ حکومت ہے ناکام ہو گئی ہے اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کارکردگی دکھا سکے۔ آپ دیکھیں میر صاحب 4 سالوں میں 1 میگا واٹ بجلی کا اضافہ نہیں کر سکے۔ میں خود سینئر منسٹر رہا ہوں خیبر پختونخوا میں، لیکن 3.5 سالوں میں ہم نے 83 میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ بنا کر اور مکمل کر کے ایک تحفہ پاکستان کے حوالے کیا۔ یہ نعرے لگاتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ کام یہی ہے کہ انہوں نے کرپشن میں نام پیدا کیا اور اب خود آپ کے علم میں ہے کہ سویس بینک کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ $97 بلین ان کا فگر موجود ہے۔ اگر $97 بلین وہ یہ لایا جائے تو ایک اندازے کے مطابق 6 کروڑ پاکستانیوں کو اس سے روزگار مل سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کام یہ حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کاؤ پیو اور عیش کرو والی حکومت ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا وہ تو اتحاد کر رہے ہیں، لیکن باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اپنی جگہ پہ ہے، مسلم لیگ اپنی جگہ پہ ہے، عمران خان اپنی جگہ پر ہے، سب جماعتیں یہ بھی اکٹھی نہیں ہو پاتی حکومت کی اس پوری صورتحال۔ مسلم لیگ کی تو بھی حکومت ہے نا جی، 8 کروڑ عوام پر تو ان کی حکومت ہے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی کی حکومت اور کوئٹہ اور پشاور اور لاہور کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی کلچر ہے۔ ہر جگہ کاؤ پیو، رشوت اور میرٹ کا کوئی وہ نہیں ہے، رشوت کی بنیاد پر سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نے بھی پنجاب میں کوئی ڈیلیور تو نہیں کیا، کوئی فرق عام آدمی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے سارے لوگ حکومت میں شامل ہے، او این پی شامل ہے، پیپل پارٹی شامل ہے، ایم کیو ایم شامل ہے، مسلم لیگ شامل ہے، سارے لوگ اس وقت حکومت میں۔ بلوچستان میں جے یو آئی بھی شامل ہے، کون حکومت سے باہر ہے؟ صرف یہی چند جماعتیں ہیں، جماعت اسلامیہ اور تحریک انصاف اور ایک دو اور، وہ حکومت سے باہر ہے۔ ہم تو یہی تیاری کر رہے ہیں آئندہ کے لیے الیکشن کا، اور ایک جمہوری طریقے سے ایک پرامن انقلاب کے لیے کام کر رہے ہیں، اور عوام سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے موجودہ حکمرانوں کا احتساب کیا جائے، اور سب سے بہترین عدالت وہ عوام ہی کا عدالت ہے۔ اس لیے جگہ جگہ ہم عوام کی نمائندگی کے لیے ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، دھرنے بھی دے رہے ہیں، عوام کے مسائل کو بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اصل کام تو یہ ہے کہ عوام سب نکل آئے اور ووٹ کے ذریعے اس ملک کے اندر، اس لیے کہ ووٹ کے علاوہ الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ ہم نے اختیار کیا تو اس سے مزید
यानी दंगा फसाद में इजाफा होगा। कब तक आपको, यानी कि एक तो है 2013 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसका इंतजार करें या पहले भी कुछ रोको की जा सकती है, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं? मैं समझता हूं कि अगर इस जमहूरी हक तो पीपल पार्टी का और उनके इत्तेहादियों का है कि वह अपने टेन्योर पूरा कर ले, लेकिन जिस तरह वो जुल्म कर रहा है, मुसलसल महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, कीमतों में इजाफा हो रहा है और हर चीज तबाह हो रही है, तो हालात का ये तकाजा है कि कबल अज वक्त इलेक्शन का इनेकाद किया जाए ताकि कौम अपने लिए एक नई दियानतदार क़ियादत का इंतखाब कर सके। तो तवक्को है आपकी कबल अज वक्त इलेक्शन? मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्शन होगा और वक्त से पहले होगा, और इसलिए कि खुद पीपल पार्टी को भी ये एहसास हुआ है कि उसको नाकामी का सामना है। सिंध के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। देखिए, मैं खुद बलूचिस्तान गया था, खुजदार DIG के दफ्तर के जो दीवार है उस पर लिखा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो अगर एक DIG के ऑफिस के सरकारी दीवार पर भी ये लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई ये हुकूमत। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आप बहुत तफसील के साथ आपने हमारी रहनुमाई की मसाइल पर। बहुत शुक्रिया आपका जी।